ظفر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمین. میرے بہت عزیز بھائیوں، ہم قرآن کی آیت نمبر 26 کے بارے میں سن رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یعنی اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ایک مثال دے مچھر کی دے یا اسے اوپر کی دے. اس بارے میں نے یہ چاہا کہ آپ حضرات کی خدمت میں آیتوں کا مجموعہ پیش کر دوں جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں. تو ایک وقت میں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قرآن کی مثالیں آ جائیں گی، تو اس سے ہمیں انشاءاللہ ایک تو معلومات ہو جائیں گی، اور دوسرے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن موقعوں پر کیسی کیسی مثالیں دی ہیں، اور اللہ نے جو مثال بھی دی ہے تو اس مثال کے دینے کا مطلب کیا ہے. اور اس سے بھی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلف میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اذا سمعت المثل، اگر میں قرآن میں دی ہوئی کوئی مثال سنوں ولم افہم ہو اور میں اس مثال کو سمجھ نہ سکوں تو بقیت علی نفسی، تو مجھے اپنے آپ پر رونا آیا. تو ایسا کیوں کہ اللہ نے قرآن میں مثال دی، میری سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی پھر بھی نہیں سمجھا، تو انہوں نے کہا مجھے اپنے آپ پر رونا آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود ہی قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. اور دوسرے اللہ نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں وہ مثالیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو علم رکھتا ہو. تو اگر قرآن کی دی ہوئی مثال میری، آپ کے یا کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے ہم جاہل ہیں، ہم نادان ہیں، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں تم بیوقوف ہو، تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اللہ اس سے بچائے. اور یہ بات کب ہوتی ہے؟ جیسے جیسے ایمان کا کنیکشن لوز ہوتا جائے گا ویسے ویسے قرآن کا سمجھنا مشکل ہوتا جائے گا. اللہ بچائے. تو آج کی جو مثالیں ہم لے رہے ہیں قرآن کی، کل اس سے پہلے کی مجلس میں نے 2 مثالیں بتائی تھی، آج میں ایک تیسری مثال کی لے رہا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ہے، بڑی ہی پیاری مثال اللہ نے دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال دی ہے کہ اچھے کلمے کی مثال ایسی ہے، اچھی بات کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بہترین درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور اس درخت کی جو برانچز ہیں، جو اس کی ڈالیاں ہیں، وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ درخت جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اپنے وقت پر اس کے پھل بھی دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے رہا ہے لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت کو حاصل کریں. یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے بعد پھر اسی آیت سے آگے ہے جو سورہ رعد میں ہے، اور یہ بھی سورہ رعد کی آیت ہے پہلے کی. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، بری بات کی، خبیث باتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی خبیث درخت، اجتثت من فوق الارض، جس کو ایک جھٹکے میں زمین سے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جا سکتا ہے. ما لها من قرار، اس میں اس درخت میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اب گرا جب گرا لگتا ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت یعنی پکی بات سے اللہ تعالیٰ ان کے دل جماتا ہے، ان کے قدم جما دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے.
یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے۔ اب اس آیت، یہ تو ایک مکمل آیت ہے، اس کی تشریح خود بہت لمبی ہے، مگر یہاں صرف مثال کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی کلمہ طیبہ کی شجرۃ طیبہ سے، اور کلمۃ خبیثۃ کی مثال دی شجرۃ خبیثہ سے۔ تو کلمۃ طیبہ اس سے مراد مفسرین نے سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا گیا، اور یہیں سے ہماری اردو زبان میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اسی لفظ کو اختیار کیا گیا کہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک آپ سب بھی اور ہم بھی اس بات پر جوان ہوئے پلے بڑھے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد بچپن کے جب پڑھاتے تھے تو آپ سے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کلمہ طیبہ پڑھو۔ تو یہ بات ماشاءاللہ ان 3 ملکوں کے مسلمانوں ہی کی ہے، باقی جو ہے وہ عرب جو ہے اس کو کلمۃ طیبہ بطور تفسیر تو بیان کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ اول کلمہ طیب، کلمہ طیبہ پڑھو، تو ہمارا بچہ اور بچی آج بھی پڑھتے ہیں اول کلمہ طیب، اگرچہ عربی کے الفاظ جو ہے جب کلمہ بولے تو طیب نہیں بولا جائے گا، طیبہ بولا جائے گا تا مربوطہ کے ساتھ، مگر یہ زبانوں کا فرق ہے۔ تو ہمارے ملکوں نے اس لفظ کو قرآن سے یہاں سے چن لیا، کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مفسرین نے کلمۃ طیبۃ سے مراد یہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو سب سے پہلا جملہ کسی انسان کو زبان سے بولنا ہے، جس کے بولے بغیر وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا، اور آج تک کسی بھی غیر مسلم کو، کسی نان مسلم کو جب مسلمان ہونا ہوتا ہے تو وہ اس کو جب تک وہ یہ کلمہ نہ پڑھے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ کلمہ طیبہ کہ اللہ نے مثال دی شجرہ طیبہ سے، دیکھیے اس مثال میں کیا فرمایا گیا، یہ فرمایا گیا کہ اصلها ثابت، اس کلمہ طیبہ کی کا جو جڑ ہے، جو اس کی بیس ہے، وہ ثابت ہے۔ کہاں پر ثابت ہے یہ میں آپ سے انشاءاللہ جب درس ختم ہوگا تب پوچھوں گا۔ سوال کو ذہن میں رکھیے، ہمیں سمجھنے کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہترین درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑ ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی برانچز جو ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو کوئی درخت دنیا میں ایسا ہے جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں؟ ایک ہے، اس کی جڑیں جو ہے آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ کون سا درخت ہے؟ اور جو اس کی بیس جو ہے جڑ ثابت ہے، مضبوط ہے، وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ درس کے ختم پر ہم اس کے بارے میں 1-2 منٹ کی بات کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اللہ نے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اللہ کا جب جب حکم ہوتا ہے تو وہ درخت کیا کرتا ہے کہ پھل بھی دیتا ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موسمی پھل آتے ہیں، سیزنل فروٹس آتے ہیں، ہر درخت پر آتے ہیں، یہ اس سے مراد ہے۔ اور ایمان کلمہ طیبہ سے اس کو جوڑ کر یہ کہا گیا کہ کلمہ طیبہ بھی سیزنلی اپنے پھل دیتا ہے۔ وہ سیزنلی پھل کیا ہیں؟ جب مسلمان ہو گئے تو سیزن آتا ہے نمازوں کا، ایک دن میں 5 سیزن آتے ہیں تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور رمضان آتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے، اور اس کے مال پر 1 سال گزر جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے زیادہ پیسے دے جس میں وہ حج کر سکتا ہے تو وہ حج کرتا ہے۔ یہ تو موٹے موٹے سیزن ہوئے، اور باقی چھوٹے چھوٹے سیزن تو بے شمار ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب سوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، جب بازار میں جاتا ہے دعا پڑھتا ہے، ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اس سے متعلق دعا پڑھتا ہے، ہر کمانے کے راستے کو اختیار کرنے سے پہلے، ہر کمانے کے راستے کو اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ ہر لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے یہ سوچتا ہے یہ حلال ہے یا حرام۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ یہ اس کلمہ کی جو ہے تو اس کے پھل ہیں جو سیزنلی آتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ظالم ہیں، ظالم کون ہیں؟ لفظ ظالم سن کر اس تصور میں مت جائیے
کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر، ایک عورت دوسری عورت پر، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے. جب قرآن میں لفظ ظالم پڑھو تو سب سے پہلے مشرک سمجھو. ہر مشرک ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ ظلم نام ہے کسی کا حق چھیننا، کسی کو اس کا حق نہ دینا. ہر مشرک اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے. اللہ ایک ہے، بولتا نہیں اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کے کتنے خدا بنا رکھے. تو یہ ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور جب اس آیت کو سوچو گے نا، پلیز ایک کام کیجئے، ان شرک لظلم عظیم، دن میں کم سے کم ایک دفعہ اس آیت کو بار بار دہرائیے، اس کے معنی کو بار بار دہرائیے، اور اس آیت کی روشنی میں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی جائزہ لیتے رہیے کہ شرک ظلم کیوں ہے. وہ بھی ظلم عظیم کہا اللہ نے، سب سے بڑا ظلم ہے ان شرک. تو اللہ نے جب بھی فرمائے گا الظالمین، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو سب سے پہلے اس میں آ جائے گا ہر مشرک. اور بعد میں یہ جو دنیا کے چھوٹے موٹے ظلم ہیں، چاہے ایک ملک دوسرے ملک کو کھا جائے، یہ بھی ظلم ہے، مگر یہ بات میں ملک کو کھا جائے، انسان کو کھا جائے، ایک انسان کا حق نہ دے، یہ سب چھوٹے موٹے ظلم ہے، اس کا شمار نہیں. دنیا کی زندگی میں اس کی اہمیت ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کی اہمیت ہے. مگر ان ساری اہمیتوں کے باوجود سب سے پہلے ایڈمیشن تو لو، بعد میں اسکول میں جا کر بیٹھو. سب سے پہلے ایڈمیشن تو لو، اس کے بعد کالج یا یونیورسٹی میں جاؤ. سب سے پہلے کسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے آفر لیٹر اور اپائنٹمنٹ لیٹر تو لے لو، اس کے بعد جا کر کام کرو. بغیر اپائنٹمنٹ لیٹر کے جا کے کسی کی کرسی پر آدمی بیٹھ جائے اور کمپنی کا مالک کا مینیجر پوچھے بھائی آپ کون؟ بولے میں کام کرنے آیا ہوں. اچھا آپ کو تو اپائنٹمنٹ نہیں دیا ہوگا، مگر میں کام کروں گا. ہوگا ایسے؟ نہیں ہوگا. پہلے اسلام میں اپائنٹمنٹ لے لو، پہلے اسلام میں ایڈمیشن لے لو، کلمہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آیا مزہ، اے اللہ تو صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ میں اسے مانتا ہوں. اب مزہ آیا، زبان میں مزہ آیا، دماغ میں مزہ آیا، دل کے اندر اچھا لگا، نظروں کو اچھا لگا، کانوں کے سننے کو اچھا لگا، اچھا لگا. اللہ کا حق اللہ کو دے دیا. دنیا میں اپنی چھوٹی سی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، اے اللہ میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ میں یہ مانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. مت پوچھئے کہ ایسے کیسے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آپ اور میں آپس میں گفتگو کریں، ہمارا آرگیومنٹ ہو، اگر آپ کو میں بولوں بھائی میری مرضی، میں جو چاہوں گا کروں گا، اگر میں اس بات کو بول کر غلط کام کر رہا ہوں تو میرے بولنے کو کہ میری مرضی میں جو چاہوں گا کروں گا، آپ نہیں مانو گے. آپ بولو گے ایسے کیسے آپ کی مرضی چلے گی، آپ غلط کرو گے، بولو گے میری مرضی جو چاہوں کروں. یا بیٹا ماں باپ کو ایسا جواب دے، یا بیٹی ماں باپ کو ایسا جواب دے، یا کوئی کسی کو ایسا جواب دے، تو اس جملے کے کہنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے. یعنی جب ایک انسان دنیا میں بولے گا میں جو چاہوں گا کروں گا، تو سننے والا دیکھے گا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا صحیح غلط کر رہا ہے اور جھوٹی بات بول رہا ہے. اللہ رب العزت جب فرماتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہاں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ غلط کرتا ہے. ایک انسان بچپن میں پیدا ہوا، وہ اندھا پیدا ہوا. جب بچہ دنیا میں آیا اسے چیک کیا گیا تو وہ اندھا ہے. آپ بول دیجئے نعوذ باللہ، انسان کی عقل بول دے ارے یہ تو بچے پہ بڑا ظلم ہو گیا، اب یہ کیا کرے گا، یہ کیسے زندہ رہے گا. اب پتہ نہیں ایسی ہزار باتیں سوچ لیں. ایک سوال، اللہ نے اس کو اندھا پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ اللہ سے پوچھنے کے لیے آپ کی حیثیت کیا جو آپ یہ اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اور ہزاروں اسباب کا اللہ ہی بنانے والا ہے. اللہ ہی نے دنیا بنایا، اس کی ٹکر کا کوئی دوسرا کمپٹیٹیو پیدا کرنے والا ہے تو وہ پوچھے. تو پہلی بات یہ ہے اس بات کو مان لو
اپنی ساری عقل کے باوجود اللہ کے کسی کام پر اعتراض کرنے کا بندے کو حق نہیں ہے. سمجھ میں آئے تو بھی نہیں ہے اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی نہیں ہے. نہ سمجھ میں آئے تو بھی نہیں ہے کیونکہ چھوٹا سا بچہ آپ سے الٹے اوٹ پٹانگ سوال کرتا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا سوال ہی غلط ہے. اب اس کو سمجھانا مشکل ہے چھوٹے سے کو کہ بھائی تیرا سوال ہی غلط ہے، تو ابھی چھوٹا ہے. ہاں، تو اسی اعتبار سے بندے اور رب کا معاملہ ہے. تو ایک مثال تو یہ ہوئی. دوسری مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دی. تو دیکھیے اس مثال میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ مثال دے رہا ہے ایک ایسے غلام کی. عبدن کا مطلب ہے یہاں پر غلام، مملوکن جو کہ خریدا ہوا ہے. یعنی ایک انسان نے جب انسان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا تو اس کی مثال دیا کہ خریدا ہوا ہے. لا یقدر علی شیء، مگر خریدنے کے بعد جب اس کو گھر لے کر آیا تو پتہ چلا کہ جس انسان کو اسے غلام سمجھ کر خرید کر لایا تھا وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور کسی انسان کو خرید کر گھر میں کیوں لایا جاتا تھا؟ اپنے جو دنیا کے کام ہے چھوٹے بڑے اس میں مدد لینے. اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. عمر رزقناہ رزقا حسنا، اور جس کو ہم نے بہترین رزق دیا ہے. اللہ نے یہ مثال دی ایک ایسے بندے کی کہ جو کچھ نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے کہ جو کافر ہے نا وہ عبدن مملوکن ہے. ہر مثال یاد رکھیے، قرآن کی ہر مثال کا صرف ایک ہی سرکل ہے، ایک ہی محور ہے، ایک ہی مقصد ہے، یہ سمجھنے کا اور سمجھانے کا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، مومن کیا ہے، مسلم کیا ہے اور کافر کیا ہے. ہر مثال انہی دو الفاظ کے دائرے میں گھومتی ہے. اور یہ کیوں گھومتی ہے؟ اس لیے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی اپنے ایمان کو زندگی بھر سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ اپنے ایمان کو بھی زندگی بھر سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے ایمان سمجھ میں آتا جائے گا ویسے ویسے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا. مگر صحابہ کے دور کے بعد سے لے کے آج تک اور خصوصاً آج کے دور میں ہر مسلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ پہلے قرآن سیکھ رہا ہے اور اس کے بعد ایمان کو سیکھتا ہی نہیں ہے، اور زندگی بھر نہیں سیکھتا، نہ زندگی پر اس کی ٹریننگ لیتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے. اور پھر جو ہے ببانگ دوحل سینہ ٹھوک کے بتائے وہ مسلمان. تو پہلے اگر قرآن پڑھا تھا تو اب تو ایمان سمجھو، مرنے سے پہلے تو سمجھ لو. اور اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کی کلاسز میں ایڈمیشن لینا ہوگا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، حدیث کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا. جب پڑھیں گے نہیں تو معلوم کیسے ہوگا؟ معلوم ہو جانے کے بعد پھر عمل کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے. جو شخص قرآن کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، حدیثوں کے پڑھنے سمجھنے میں، سمجھانے میں جتنا زیادہ مخلص ہوگا، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں. یا جاہدو والذین جاہدو کا مطلب ہے جہاد نہیں، وہ بھی مطلب ہے، مگر اصل مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور ان کو اپنی طرف آنے کے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. جیسے آپ حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں، ہر جمعے کو، ہر اتوار کو، ہر بدھ کو وقت نکال رہے ہیں. ضرورت کس کے پیچھے نہیں ہے؟ کیا میری آنکھیں جن افراد کو دیکھ رہی ہیں وہ کوئی وقت کے بادشاہ ہیں کہ انہیں گھریلو ضروریات نہیں ہیں، یا بزنس کا کام نہیں ہے، یا صحت کے مسائل نہیں ہیں؟ اور مجھے بھی شامل کر لیجئے اس میں بھی کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی حیثیت میں کچھ نہ کچھ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی دنیا کی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، گھر کا، باہر کا، یہ وہ. مگر اس کے باوجود ہم 6-7 افراد جمع ہو رہے ہیں، وقت کی پابندی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور ایمان سمجھائے گا.
ایمان کی حلاوت ملے گی اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو ایک تو یہ مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جگہ اور یہ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، یہ جو مختلف مثالیں اللہ نے دی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے خود تمہاری مثال دیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے خود تمہاری مثال دیتا ہے۔ اور پھر عرض کروں قرآن کی ہر مثال کیوں دی جا رہی ہے، کس بات کے سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، پلین ہوا میں کیوں اڑتا ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ زمین گھومتی ہے یا آسمان سورج گھومتا ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے۔ میں نے عرض کیا قرآن کا صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے وننس آف اللہ، اللہ کو ایک مانو۔ جب تک اللہ کو ایک نہیں مانو گے گھر میں گھسنے کے لیے ایک چابی ملے گی ہی نہیں تمہیں، تو گھر کے میں اندر کیسے جاؤ گے؟ تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے کہ توحید کیا ہے، اللہ کا ایک ہونا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، یہ 21ویں پارے میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے تم کو مثال دی ہے خود تمہاری اپنی۔ کیا مثال ہے؟ دیکھیے کیا پیاری مثال ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یہ اللہ نے فرمایا۔ کیا پیاری مثال ہے، اللہ خود ہمیں مثال دے رہا ہے۔ کیا تم جن لوگوں کے مالک ہو، مما ملکت ایمانکم کا مطلب ہوتا ہے وہ دور جس میں کوئی غلام خریدا جاتا تھا، کوئی مرد خریدا جاتا تو غلام کہلاتا، اور کوئی عورت خریدی جاتی تو اسے باندی کہا جاتا تھا۔ جب اسلامی جنگ ہوتی تھی اللہ کے لیے اور کافروں کو شکست ہوتی تھی، اور پھر جو کافر گرفتار ہوتے تھے ان کو باعزت زندہ رکھنے کے لیے جب تک وہ کفر پر ہیں، یہ ہوتا تھا کہ ان کو غلام بنا کر اور ان کی جو عورتیں پکڑی گئی ہیں ان کو باندی بنا کر مسلمانوں کے گھروں میں تقسیم کیا جاتا۔ وہ مسلمانوں کے گھروں میں عزت اور شان سے رہتے، ان پر ظلم نہیں ہوتا، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا ایسا انتظام ہوتا جیسا کہ خود کا اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے جن لوگوں کو خریدا ہے اس میں تمہارا کوئی پارٹنر ہے؟ کوئی پارٹنر ہے؟ آپ بتائیے۔ میں کہتا ہوں آپ کی دکان میں کوئی کام کرتا ہے، آپ کے بزنس میں کوئی کام کرتا ہے، تو جو آپ کا اسٹاف ہے کیا ایٹ دا سیم ٹائم وہ کسی اور شخص کے بھی اسٹاف ہے؟ ایک شخص 2 کمپنیوں میں کام کرے، کوئی کمپنی برداشت کرتی؟ اللہ نے مثال دی۔ تو جب زمین اللہ کی اور آسمان اللہ کا اور ساری بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی اور زندگی دی ہوئی اس کی اور موت وہی دے گا، سب کچھ کرنے والا وہ ہے، اور زمین کا ایک تنکا جو ہے غیر اللہ کا نہیں ہے، پھر کیسے کوئی بولتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، یہ خدا ہے، چاہے زندہ چاہے مردہ؟ اس کی مثال دی جا رہی توحید کی، اللہ ایک ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی مثالوں پر جو قرآن میں دی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایک مثال دیتے ہیں، اللہ نے مثال دی ہے، ایک انسان ہے اس کے کئی پارٹنر ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ فرض کر لو ایک انسان ہے، ایک غلام ہے، اس کے مالک کئی ہیں، اور دوسری طرف دوسرا غلام ہے اس کا مالک صرف ایک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو اگر ایک ہی غلام کے کئی مالک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ متشاکسون، آپس میں سب لڑتے بیٹھیں گے۔ نہیں وہ پہلے میرا کام کرے، نہیں جی وہ پہلے میرا کام کرے، نہیں اس کو پہلے جانے دو۔ آپ آفس میں دیکھیے، آفس میں ایک شخص پیون ہوتا ہے، چپراسی ہوتا ہے، 2 برابر کے عہدے کے بیٹھے رہتے، اور وہ اس چپراسی کو پکارتے ہیں رمیش ذرا ادھر آنا۔ اسی وقت اسی کے جیسے عہدے کا ایک آدمی اس کو بتا رمیش ادھر آنا۔ اگر رمیش ایک کی طرف جا رہا ہے تو بی بول رہا ہے نہیں پہلے میرے پاس آؤ، اور اگر بی کی طرف جا رہا ہے تو اے بول رہا ہے نہیں پہلے میرے پاس آؤ۔ تو اب رمیش کو بھی عجیب لگتا ہے، بولتا بھائی کوئی ایک بولے نا، ایک کام ایک وقت میں کروں گا، 2 کام ایک وقت میں کیسے کروں گا؟ تو وہ جو مثال ہے یہی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ اگر ایک بندہ ایک خدا کا پر ایمان نہ رکھے، ایک اللہ پر ایمان نہ رکھے،
اور 2 4 5 8 10 15 20 ہزار جو بنا لے جیسے جتنی تعداد میں بھی، تو کیا ہوگا؟ وہ کس خدا کی بات سنے گا اور کیسے اس کی لڑائی ہوگی؟ اور اگر بندہ خالی ایک ہی اونر رکھتا ہو، ایک ہی مینیجر رکھتا ہو، تو وہ ایک کی سنے گا اور ڈھنگ سے سنے گا، ڈھنگ سے کرے گا۔ تو یہ مثال ہے توحید کی، کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی بات کو سن رہا ہے تو صحیح طریقے سے سنتا ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ لیکن جو غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ عجیب بات نہیں ہے میرے بھائیوں، سوچئے ذرا، اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب والے کو بتا دو کہ وہ صرف ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، چاہے غیر اللہ ہو۔ آپ کہیں حضرت عیسیٰ صرف حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جی نہیں، اس حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی جگہ سیکنڈ گاڈ بنا کر پھر جتنے ان کے ربی ہیں، جتنے بھی ان کے رب وہ ہیں، ان کے فادرز ہیں، ان کے جو مذہبی حلقے کے چھوٹے بڑے عہدے کے لوگ ہیں، وہ سب خدا بن بیٹھتے ہیں۔ وہ جنت دیتے ہیں، وہ دوزخ کی تقسیم کرتے ہیں، وہ اپنی کتاب کی بات کو کبھی بولتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے، تو کبھی بولتے ہیں وہ مطلب ہے، اور مطلب بدلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہودیوں کی بات کریں تو بھی یہی ہو رہا ہے، اور اگر آپ ہندوؤں کی بات کریں تو یہاں تو ہزاروں خدا ہیں۔ اگر آپ گوتم بدھ کی بات کریں تو وہاں بھی غیر اللہ میں خاص بات کیا ہے، دینے کے بعد باقی ہر جنریشن میں ان کے مذہب کا کام کرنے والے وہ بھی اس خدائی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور لوگ آپ نہیں دیکھتے پنڈتوں کے سامنے، گوتم بدھ کے مجسمے کے سامنے، ان کے ماننے والے جین مذہب اور جو مذہب بھی دنیا میں چل رہا ہے، اس میں اس مذہب کا جو ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جانا، اس کے پیر کو پانی سے دودھ سے دھونا اور اس کے سامنے سر ٹیکنا، اس کو سجدہ کرنا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اور اسلام میں جو توحید خالص پر چل رہے ہیں، جو خود گمراہ نہیں ہوئے ہیں کافروں کی طرح، ابھی آپ کو مثال دینے کے لیے عرض کروں کہ نعوذ باللہ ہم سب اگر آگے پیچھے بیٹھے ہیں، جیسے ہم حبیب بھائی کے، انور بھائی کے گھر میں بیٹھتے تھے، آدم بھائی کے گھر میں بیٹھتے تھے، تو اگر وہاں بیٹھ کر جو عالم بھی آپ کے پاس آیا، مولانا پاشا ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، بولی آمین، یا ہمارے مولانا نسیم صاحب، یا کبھی میں حاضر ہوا، یا کوئی اور عالم آیا، اور کسی عالم نے جب آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو اگر اس نے آپ سے کہا ارے بھائی مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے سر ٹیکو، آپ کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں اللہ کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات تم کو سمجھا رہا ہوں، اور میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے، اس کی اتھارٹی اللہ نے مجھے دی ہے، تم جانتے ہو میں عالم ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو تم مجھے سجدہ کرو۔ تو آپ سچا مسلمان اسی وقت غصے سے اٹھ جائے اور اس کے بعد بولے کہ آج سے میں آپ کی صورت نہیں دیکھوں گا، آپ خود مشرک ہیں۔ مگر اسلام کو چھوڑ کر جتنے بھی مذہب ہیں ان کے ماننے والے یہی درجہ کو دے بیٹھے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر ایک پارٹنر ہے، کسی کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ آسانی سے ایک کی بات سنے گا، اسی کا کام کرے گا، اور اگر پارٹنرز ہیں تو کبھی یہ مصیبت کبھی وہ مصیبت۔ تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں دی ہیں۔ ایک اور مثال آخری آج کی سن لیجئے، وہ ہے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو صرف فرشتوں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور وہ جو جہنم کے ذمہ دار ہیں کتنے ہیں؟ اس آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے علیہا 19، جہنم کے جو سپروائزرز ہیں وہ 19 ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جو ہے بڑا کام کیا ہے، اور میتھمیٹیکل جو ہے بڑی اس کی تحقیق کر کے نکالی ہے کہ اللہ نے جہنم کے جو سپروائزرز بنائے ہیں وہ 19 ہی کیوں بنائے، 18 یا 20 کیوں نہیں بنائے؟ پھر انہوں نے اس کی وہ میتھمیٹیکل تشریح کی ہے، مجھے یاد نہیں ہے، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، اگر کسی کے پاس اس کی معلومات وہ لکھی ہوئی جو ایک ایجپشن ڈاکٹر نے کی تھی تو کسی مجلس میں پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو ان کی تعداد رکھی ہے 19، وما جعلنا عدتهم، اور ان کی جو ہم نے تعداد رکھی ہے وہ صرف کافروں کے لیے آزمائش رکھی ہے، فتنة للذین کفروا، کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 19 کیوں کہا تمہارے قرآن نے؟
تمہارے اللہ نے یہ کیوں کہا، اور ایسا کیوں نہیں، اور ویسا کیوں نہیں؟ یہ صرف کافروں کا حال ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آگے سنیے اسی آیت میں، لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ یقین ہو جائے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود اور نصارہ، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ان مثالوں کو سن کر جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جن کو کتاب دی گئی ہے اور مومنین ہیں ان کو اب شبہ نہیں رہے گا، وہ شبہ نہیں کریں گے۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہاں سے سنیے اپنی بات، اس مثالوں کی کا جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق، اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے وہ اور کافر لوگ کیا کہیں گے؟ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، جن کے دل میں بیماری ہے یعنی منافقین، دوغلا پن، ڈبل اسٹینڈرڈ، کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں کہ نہیں مانوں، سامنے مسلمان کو دیکھوں تو بولوں آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب کافروں سے مل جاؤں نعوذ باللہ تو بولوں بھائی انا معکم، ارے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین اور کافرین کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ جو مثال اللہ نے دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا مطلب ہے اللہ کا؟ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کی جو فوج ہے وہ کتنی ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختلف مثالیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، اور ہماری بات چھڑی تھی مثالوں کی اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک مچھر کی مثال دے یا اس سے اوپر کی بھی مثال دے۔ تو ان مثالوں کو میں نے چاہا کہ ایک جگہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مختلف مثالوں کو اللہ نے جہاں بھی دیا ہے ان مثالوں کے دینے کا صرف ایک ہی سرکل ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ ہے ونس آف اللہ، اللہ کو ایک مانو۔ اور جو لوگ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے اتنی واضح مثالیں دی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، ایک بندہ ہو اس کے ایک مالک ہوں یا دو ہوں تو کیا ہوگا، اور زمین آسمان کی بات، اور کلمہ ایمان اور کلمہ کفر اس کا کیا حال ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اب ہم آیت کی طرف واپس آتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کو مثال کو دینے کے بعد میں اور آگے ساری بات فرما کے یہ فرمایا تھا وما یضل به الا الفاسقین، اس قرآن سے وہی گمراہ ہوگا، اسی کو گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کہ فاسق ہے۔ اس قرآن سے وہی گمراہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا جو فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کا جو اصل لفظ ہے، جو اصل مادہ ہے وہ ہے فا سین قا، فسقہ۔ یہ لفظ اللہ رب العزت نے شیطان کے بارے میں بھی استعمال فرمایا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ ابلیس اور شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، اور کیا ہوا؟ ففسق عن امر ربی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے توڑ دیا۔ ففسق عن امر ربی ہمارے ذہن میں ایک تصور لاتا ہے، کیا تصور لاتا ہے؟ کہ جیسے آپ نے ایک باؤنڈری بنائی، ایک لمٹ بنائی، اور اپنے بچے کو یا اپنے غلام کو یا اپنے نوکر کو، کسی کو جو آپ کے انڈر میں ہے، آپ نے کہا دیکھو اس سے باہر مت جانا، اور سے کہا میں تو جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جمپ لگا کے چلا گیا، اس باؤنڈری کو توڑ دی، اس سے دروازے کو کھول کے نکل گیا، اس کو بولتے ہیں ففسق عن امر ربی، جان بوجھ کر بتائی ہوئی جو لمٹ ہے اس کو نیگلیکٹ کرنا، اس کو توڑ دینا اور باہر نکل جانا، تو یہ ہوا۔ اسی لیے خود عربی ڈکشنری میں فسق کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے الخروج عن الطاعہ۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ فرما برداری کی حد سے باہر نکل جانا، یعنی نافرمانی کرنا،
یعنی ڈس اوبے ہو جانا. اور ڈس اوبے کوئی ہوتا ہے، باہر کوئی نکلتا ہے اور کسی کی اچھی بات کو نہیں مانتا ہے، تو کیوں نہیں مانتا ہے؟ تاکہ وہ باہر نکل جائے، اس کی نافرمانی کرے تو اپنی منمانی کرے. اور جب کوئی شخص اپنی منمانی کسی اچھی بات کو سننے کے باوجود کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے. وہ جو کام کرتا ہے نافرمانی کرنے کے بعد غلط کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے. اسی کا نام ہے فساد. مزیدار بات سنیے کہ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ فسقہ کیسے استعمال ہوتا ہے. کھجور اگر مکمل پک جائے اور رسیلی بن جائے، گلاب جامن کی طرح بن جائے، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رطب. رطب ایک دم پکی ہوئی، اس میں سے شیرہ ٹپکنے لگے، ایسی اس کی حالت ہو جائے، اسے کہتے ہیں رطب. وہ رطب ایک دم پک جاتی ہے اور اس کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، جب تک وہ کور کہیں سے پھٹ نہ جائے تو اس کو رطب کہتے ہیں. لیکن اگر اس رطب کے اوپر کا چھلکا ادھر ادھر سے پھٹنا شروع ہو تو عربی میں اگر یہ بولنا ارے یار یہ کھجور کا جو چھلکا ہے نا وہ نکل رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عربی میں؟ کھجور کا چھلکا نکل رہا ہے یا نکل چکا ہے. تو فصیح عربی میں، ڈکشنری والے عربی میں بولتے ہیں فسقت الرطبہ فی فا سین قاف. فسقت الرطبہ یعنی کھجور نے اس کی جو باؤنڈری بنائی گئی تھی وہ اسے بھی باہر نکل گئی. اس لفظ کو سننے کے بعد ہم کو یہ سننے میں مدد ملے گی کہ فاسق کسے کہتے ہیں. اور جب آپ فاسق کا مطلب سمجھ جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے. تو ایک سوال تو میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی جو بیس ہے، جس کی جڑ ہے وہ ثابت ہے اور برانچز اس کی آسمان تک ہیں. اس درخت کو مجھے بتائیے، جو آپ عنقریب انشاءاللہ بتائیں گے. ابھی دوسرا میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ڈکشنری میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو کھجور ہے وہ پھٹ جائے، اس کا کور بھی نکلنے لگے، تو بولتے ہیں فسقت اور رطبہ، کھجور کا چھلکا پھٹ گیا ہے. تو فاسق جب کہا گیا ہے تو فاسق کا مطلب کیا نکلا کہ وہ نافرمانی فرما برداری کی حد سے نکل گیا. تو وہ جو اس بات کو جب ہم نے سنا کہ فاسق اس کو کہتے ہیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ دوسرا سوال ہوگا. بہرحال ایسے ہی عربی زبان میں اگر چوہا بل سے باہر آ جائے تو چوہے کو بھی کہتے ہیں فویسقہ. فویسقہ اگر چوہا اپنی بل سے باہر آ جائے تو عربی ڈکشنری میں لکھا ہے حدیفارہ فویسقہ. فویسقہ فاسق کا اسم تصغیر ہے. عربی زبان میں کبھی کبھی ایک لفظ کو دو طرح سے بولا جاتا ہے. اس کو ایک وزن پر ڈال کر بولا جاتا ہے لاڑ اور پیار کے لیے بھی اور انسلٹ کرنے کے لیے بھی. جیسے اگر یعنی جیسے فاسق بولا جائے تو اس میں جو ہے اس کا معنی آیا کہ وہ باہر نکل گیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. لیکن اگر آپ اس کو اور ذلیل کرنا چاہیں اور برا بولنا چاہیں تو آپ کیا بولیں گے عربی میں؟ هذا رجل فویسق. هذا رجل فویسق. یہ آدمی جو ہے یہ فویسق ہے، حد سے باہر نکل گیا ہے. ابن بیٹا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیار سے گڈو چنو منو بولنا چاہتے ہیں تو عربی میں کیسا بولیں گے؟ آپ بولیں گے یا بنیہ. یا بنیہ. بنیہ ابنون کا اسم تصغیر ہے. جیسے کہ ہم اگر فصیح عربی میں بولیں گے تو بولیں گے ابی. ابی میرے والد، میرے باپ. مگر اگر آپ پیار سے بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ یا ابھی بھی بولیں گے، لیکن اور زیادہ پیار دکھانا چاہیں تو ایک عربی ہوتا ہے ابوئی. ابوئی. اب ابوئی یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ پیار سے بنا ہوا ایک لفظ ہے، جیسے ہم گڈو چنو منو بولتے ہیں. تو ایسے ہی میرا سوال یہ ہے
کہ جب آپ نے یہ بات سنی کہ فاسق کہتے ہیں ڈس اوبے کو، ڈس اوبیڈینٹ کو، جو اللہ تعالیٰ کی حد سے باہر نکل جائے، تو اس کے سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ بات ہے. اور پھر اس کے آگے جو ہے تو فسق کی بہت ساری وہ ہیں مثالیں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور 5-10 منٹ میں لے سکتا ہوں آپ لوگوں کا، تاکہ ایک چیز مکمل ہو جائے. تو فاسق جو ہے وہ اب اس کی 2 قسمیں. قرآن مجید میں جہاں پر لفظ فاسق استعمال ہوا ہے تو وہ منافقوں کے بارے میں بھی استعمال ہوا، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے مسلمانوں میں سے، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے. اس لیے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ فاسق کی 2 قسمیں ہیں. فاسق کی 2 قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ کافر. کافر سب سے پہلے فاسق ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. لیکن وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے وہ بھی فاسق ہے، وہ بھی فاسق ہے. اور جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، منافقین کے بارے میں قرآن میں وہی مثالیں اللہ رب العزت نے فاسق کے لیے بھی دی ہے اور اسی آیت میں دی ہے. اب دیکھیے کہ آیت کیا کہتی ہے. آیت کہتی ہے وما یضل به الا الفاسقین. اس قرآن سے وہی گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ جو فاسق ہے. اب فاسق کون ہے؟ تو آگے اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فاسق وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے عہد کے کرنے کے باوجود توڑ بیٹھے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور ان چیزوں کو وہ توڑ دیتے چھوڑ دیا ہے. انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. انور بھائی، شریف بھائی انمیوٹ کر لیجیے تاکہ آواز پہنچ سکے. تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. اب کیسے کہا جائے؟ تو میرے بھائیوں، انور بھائی، شریف بھائی، جی ظفر بھائی سن رہے ہیں ہم آپ کو. ہاں جی. باقی آواز سب کلیئر ہے؟ ابھی بھی انمیوٹ ہے. میوٹ ہے بنے ہوئے، انمیوٹ نہیں کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فاسق کی جو مثالیں ہیں، فاسق کی جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں کافروں کے بارے میں دی گئی ہیں، اس میں اس کے بعد وہ منافقین پر اور یہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کے سمجھنے کے لیے ہم کو مزید وقت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں ان مثالوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے لیے مثالیں دی گئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں اور آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا، پہلا سوال تھا کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، جو مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، وہ جو مثالوں میں نے عرض کیا تھا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی بیس تو زمین میں ثابت ہے اور اس کی برانچز آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. تو اس مثال میں اللہ تعالی ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ بیس جو ہے، وہ جڑ جو ہے وہ کہاں پر ہے
اور اس کی جو برانچز ہیں، اس کی شاخیں ہیں وہ آسمان تک پہنچی ہیں، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو پلیز بتائیے۔ اس میں ایسا انسان جو کہ ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ دیکھیے اصل جی بولیے۔ ظفر بھائی وہ پھر ان کا وہ بند ہو گیا تو وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، لاگ ان کریں گے دوبارہ شاید۔ جو مثال دی گئی ہے اس جی ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ ہاں آ رہی اب آ رہی۔ آ رہی اچھی آ رہی۔ جو اللہ نے مثال دی اصلها ثابت، کہ وہ کلمہ طیبہ کی جو جڑ ہے وہ ثابت ہے، وہ ایمان والے کا دل ہے۔ ہر ایمان والے کے دل و دماغ میں جو ایمان ہے وہ جڑ پکڑ چکا ہے، وہ زندگی بھر ہر صبح ہر شام ہر دن و رات اور ہر لمحہ زندگی میں اپنے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ دیکھیے کیا مثال دی اللہ رب العزت نے۔ اور اس ایمان کی جو جڑیں ہے، وہ جو برانچ ہے، جو اس کی شاخیں ہیں، وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایمان والے کے نیک اعمال ہیں کہ زمین سے نکلتے ہیں اور آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر وہاں ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی پیاری مثال اللہ نے ہمارے لیے دی کہ اللہ میں کتنا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے اس زبان اور دماغ کو جو اللہ ہی نے پیدا کیا، اس کو صحیح استعمال کیا، اللہ کو پہچانا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ ظاہری ایمان لانا اتنا قبول ہے کہ اس کے بعد نماز پڑھو آسمان پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک بات بولو، اچھی بات بولو، حلال کماؤ، حلال خرچ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، سود مت کھاؤ، کسی کو جھوٹ مت بولو، کسی کو قتل کرو، ہر وہ کام جو زندگی میں اسلام کے مطابق ہے ہوتا یہاں پر ہے، ریکارڈ وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مثال دی اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی، یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے سنا کہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، ڈس اوبیڈینٹ، جو حد بنائی گئی کہ اس حد تک کہ تم کو اللہ کی بات ماننا ہے، اس حد کے باہر نہیں جانا ہے۔ لیکن جو شخص اس کے باہر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اس بات کے سنتے ہی مجھے اور آپ کو یا کسی قرآن پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کی طرح میں جیسے بولتا ہوں، فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا میں بھی کبھی اللہ کا ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتا ہوں؟ ہر 24 گھنٹے میں اگر آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ میرا خیال ہے وہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں دوبارہ۔ جی مانیٹر بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا کیا؟ نہیں میں ہوں، میں ظفر بھائی جو ہے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ذرا ہاں۔ لائن خراب ہے تھوڑے، اب جیسے ہی لائن اچھی ہوگی آواز آئے گی۔ آپ ایسا کیجئے، ایک الٹرنیٹ ان کے پاس رکھیے، مولانا کے پاس، ایک سے ہو تو دوسرے سے شروع ہو جائیں۔ ہاں دو لائن پہ رکھیں، دو ٹیلی فون رکھیں۔ دو نہیں چار تک الاؤ ہے۔ ہاں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا آواز اب آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ظفر بھائی بولیے۔ اب آئیے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا کہ جب آپ اچھی بات قرآن میں سنیں تو اپنے ایمان پر شکر ادا کریں،
اور جب جب کوئی بری بات فاسقوں کی سنے، کافروں کی سنے، لرز جائیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کافروں کا حال سنے تو اندر جسم میں لرزہ طاری ہو. اے اللہ تو جانتا میں تو ایسا نہیں ہوں، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا. تو ابھی آپ نے جب فاسقین کی بات سنی کہ وہ فاسق ہیں، حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، حد کو انہوں نے توڑ دیا ہے، تو ایک تو یہ دل میں فوراً شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے جو فاسق نہیں بنایا. مگر میں اس کا جا رہا تھا، ہر 24 گھنٹے کے اندر عالم ہو یا جاہل، غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، جو ہر 24 گھنٹے میں وہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے اور اتنے درجے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اتنے درجے میں وہ کیا ہوا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ فاسق ہو گیا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگرچہ فقہ میں، شریعت میں 18ویں پارے میں ایک آیت ہے، انشاءاللہ کبھی اس کی تشریح ہوگی، تو اس کے لحاظ سے اگر کسی مسلمان کو شرعی عدالت، پھر سنیے، اگر کسی مسلمان کو شرعی عدالت فاسق ڈکلیئر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. اگر نکاح کسی کا ہو رہا ہے اور وہاں ایک فاسق گواہی دینے کے لیے آیا اور سامنے کسی پارٹی نے وہ سرٹیفکیٹ پیش کر دیا، تو یہ گواہ نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ فلاں وقت ایسی بات ہوئی تھی اور شریع قاضی نے کہا تھا یہ فاسق ہے، یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے. تو پھر اس گواہ کی گواہی کسی کے نکاح کرنے کے وقت قبول نہیں ہوگی. تو یہ حیثیت ہے لفظ فاسق کی. بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہماری اس چھوٹی موٹی کوشش کو قبول فرمائے، اور کفر سے بچا لے. خالبڑے پر دھبا لگ گیا تو آپ نے فوراً اسے صابن سے ایسے ہی کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے جو ہے استغفار میں کوئی اچھے سے اچھا کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بند ہو گئی آواز، سب آ رہی ہے نہیں آواز؟ جی ظفر بھائی میوٹ ہو رہا، میوٹ ہے. ظفر بھائی میوٹ نکال کے بولے. ظفر بھائی آپ کا میوٹ نکال کے بات کریں. ہاں اب نکل تو گیا. یہ ہے کہ چلیے دعا کر جی لیں. ہاں. اچھا جی، تو درس تو ختم، اب دعا کر لیتے ہیں. جی دعا کر لیے ظفر بھائی. اللہم کر صلی علی مولانا. سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد. جی نہیں میں یہ کہہ رہا تھا اگر ممکن ہو، جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جیسے ہاں میں یہ جی کہہ رہا تھا کہ اگر جیسے ممکن ہو آپ 2 آئٹم رکھیں. ایک آواز جیسے نہیں آ رہی آپ کی حبیب، بولیے. ہماری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی اچھی آ رہی. آ رہی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا مولانا آ اگر رہی ہے جی، ممکن، آپ لوگ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو آپ 2 انسٹرومنٹ رکھیں آپ اپنے کی ساتھ. آواز نہیں آ رہی بالکل. ارے تعجب ہے، ہوں اور لوگوں جی کو جی آ رہی ہے. فرمائیے. سب میں یہ کو آ کہہ رہی، رہا بہت اچھی آ رہی، صاف آ رہی. آپ وہی تو فرمائیے، مجھے آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آواز. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے آپ 2 انسٹرومنٹ رکھیں مائک پہ، ایک اپنا، ایک جس میں اچھا بول رہے ہیں اور ایک اور اسپیئر میں. تو اب جیسے اگر کوئی اشارہ کرتا ہے تو آپ اچھا دوسرے مائک کو لے کے بات کریں.
کیونکہ بیچ میں بہت جگہ پہ آپ کی باتیں یعنی رک گئی. میں جیسے میں مطلب اچھا، جیسے دو جیسے ٹیلی میں فون لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوں تو ایسے میں ایک ٹیلی فون بھی اگر رکھیں، ایک ساتھ میں ٹیلی فون بھی رکھیں، وہ بھی اگر